اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی ڈیئر سسٹرز، کیسی ہیں آپ سب؟ الحمدللہ پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ آج دوبارہ ہم سب نے وقت نکالا اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آج ہم پھر اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ہاؤ مسلمس ٹریٹ دا قرآن۔ اس چیز کو ہمیں بہت غور و فکر اس کے اوپر ایک ایک ورڈ جو ہے نا اس لیسن کا، اس سیشن کا لے کے ہم لوگ چلیں گے اور اس کے اوپر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ تو الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے قرآن کو اس کے اوریجنل اور پیورسٹ فارم میں رکھا ہوا ہے، اس میں ہم نے کوئی چینج نہیں کیے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں بائبل میں، توراہ میں، انجیل میں، سب میں ڈفرینٹ چینجز آ گئے ہیں۔ انہوں نے جیسے جیسے ٹائم چینج ہو رہا ہے اپنے حساب سے اس میں چینجز لے کے آ رہے ہیں، لیکن قرآن ابھی تک الحمدللہ اپنے اوریجنل فارم میں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو کیسے آنر کرنا ہے اس سے ہم غافل ہیں۔ سو ناؤ لیٹ اس آل میک دعا کہ ہم اس پر انشاءاللہ غور و فکر کریں گے اور فالو کریں گے۔ آئے ہم چیک کریں کہ ہم ان پوائنٹس کے اندر تو نہیں، جو اب میں کچھ پوائنٹس ریڈ کروں گی تو مجھے اور آپ کو سب کو خود دیکھیے، ہم جب بھی کوئی سیشن کرتے ہیں نا تو ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ہم اس میں کسی اور کو دماغ میں نہیں رکھنا چاہیے ہم کو کبھی بھی، کیونکہ قرآن ہمارے لیے آیا ہے، ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اٹ از فار آور اون سیلفز۔ پہلے ہم خود چینج ہوں گے اور پھر ہم حکمت کے ساتھ لوگوں کو بتائیں گے کہ کیسے چینج ہونا ہے۔ ہم انسان ہیں نا، فرشتے تو نہیں ہیں۔ ہمارے لیے نبیوں نے بکس وہ چھوڑ کے گئے ہیں، اور اس کے بعد ہماری لاسٹ جو بک ہے قرآن، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو اب ہم کو اس کو جب پڑھنا ہے تو ہم کو اپنے لیے پڑھنا ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی بھی سیشن، چاہے یہ والا سیشن ہو یا کوئی بھی سیشن ہم سنیں گے تو ہم اپنا محاسبہ کریں گے کہ ہمارے اندر یہ فالٹس ہیں، ہم کو یہ امپروو کرنا ہے، نہ کہ ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے فوراً دماغ میں لے کے آئیں گے نا۔ ہمارا انسان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کچھ بھی سوچتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں اچھا اس کے اندر یہ پرابلم تھی، اس شخص کے اندر یہ پرابلم ہے۔ ہم اپنے آپ کو تو کبھی جج ہی نہیں کر سکتے، اور جب کسی بیماری کی یا کسی کی موت کی بات آتی ہے تب بھی ہم دوسرے کے بارے میں ہی سوچتے ہیں، ہم کو لگتا ہے ہمیں تو کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ تو ہم کو اب جو پوائنٹس میں ریڈ کروں گی اس میں آپ کو بہت سوچنا ہے، اینڈ میں اپنے بارے میں سوچوں گی، آپ لوگ سب اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم یہ کرتے تو نہیں ہیں۔ کیا ہم یہ جو قرآن ہے تو اس کو گھروں سے جن بھوت پریت کو بھگانے کے لیے تو نہیں یوز کرتے ہیں؟ ہم ان کو تعویذ بنا کر تو نہیں پہنتے ہیں؟ کہیں کہیں تو ان آیتوں کو پانی سے دھو کر بھی ان کو پیا جاتا ہے، کہیں ہم وہ تو نہیں کرتے ہیں؟ اور قرآن کو بنا سمجھے صرف ثواب کے لیے اس کو ہم پڑھتے ہیں، تو اس پر بھی غور و فکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم کو یہ پتہ ہے کہ ہم جو ریسیٹیشن آف قرآن کرتے ہیں اس کا الگ ثواب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے جب ہم قرآن جتنی خوبصورت آواز میں ریسائٹ کرتے ہیں وہ اور قریب آتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ حد ایسی ہوتی ہے کہ بالکل آپ کے ہونٹ کے پاس وہ اپنا کان لے آتے ہیں اور وہ سننے لگتے ہیں نا۔ یہ میں مفہوم بتا رہی ہوں کہ اتنا شوق سے فرشتے سنتے ہیں ریسیٹیشن آف قرآن، بٹ وہ قرآن ہم اتنی خوبصورتی کے ساتھ ریسائٹ تو کرتے ہیں، لیکن کیا اسی خوبصورتی کے ساتھ ان کو عملوں میں لے کے آتے ہیں؟ تو ہمیں یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے، ہر وقت عمل کی بات جگہ جگہ یہ آتی ہے، تو ہم کو اس کو ایسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم اس کو عمل میں لے کے آئیں۔ اور ہر انسان کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، سنسیئرٹی ہوتی ہے، انٹینشن ہوتا ہے، ڈیپتھ ہوتا ہے اور فوکس ہوتا ہے۔ تو کوشش کرنی ہے نا انشاءاللہ کہ اپنے استطاعت کے حساب سے، ہر چیز کی اپنی اپنی استطاعت ہوتی ہے۔ کوکنگ میں دیکھ لیے، نیٹنگ میں دیکھ لیے، اسٹیچنگ میں دیکھ لیے، ہر چیز میں آپ دیکھیے تو آپ جتنا آپ کے اندر شعور ہوگا، جتنا آپ اس کو ٹائم دیں گے، جتنا آپ اس کو انٹرسٹ لے کے کریں گے، اتنا ہی وہ اچھا ہوتا جائے گا۔ ہم اس میں بھی اپنے آپ کو ایکسپرٹ کر لیتے ہیں نا، ایکسپرٹیز ہوتی ہیں۔ تو یہی ہے کہ ہم جب ہر شعبے میں اپنے آپ کو ایکسپرٹائز کر لیتے ہیں
तो वाई नॉट आ कुरान, ये तो हमारे लिए आया ना, हमको तो फख्र महसूस करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे माशरे में हैं, हम जहाँ पे इजीली उसको फॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सब अमल कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो हम क्या नहीं करते हैं। अब हमने ये देखा कि हम ये जो 4 पॉइंट्स अभी कहे, मैंने जो लोग अभी आए हैं बस उसको जल्दी से मैं रिपीट कर दूं कि हम लोग को अपने अंदर ये चेक पॉइंट रखना है कि कहीं हम गफलत में तो नहीं पड़े हैं और उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं कुरान को। नंबर 1 था हमारे लिए कि कहीं हम उनको घरों में सिर्फ जिन भूत प्रेत को भगाने के लिए तो नहीं यूज कर रहे हैं, हम तावीज बनाकर तो नहीं पहन रहे हैं। और कहीं कहीं पे देखा जाता है कि आयतों को पानी में धोकर पी लेते हैं, तो हम उसमें तो कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो हमें ये चीजें बहुत नोट करनी है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। हम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे कहा है हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, वेल एंड गुड। और हम क्या नहीं करते हैं, और अगर हम उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हिसाब से चल रहे हैं लेके, तो बहुत शुक्रगुजार होना है। पल पल हमको अल्लाह का शुक्रगुजार होना है कि या अल्लाह, जैसे आपने हमको कहा था हम उसको वैसे ही लेके चल रहे हैं, और उसको आप हिफाजत करने वाला बनाइए और उसकी हमारी प्रोटेक्शन करिए। तो क्या हम इसको अपनी ज़िंदगी की गाइडेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारी लाइफ जो है अल्लाह के बताए हुए रास्ते के मुताबिक चल रही हैं? अगर चल रही हैं, वेल एंड गुड, अगर नहीं, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। हम सब अपने दिलों को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो क्या हम उसको टटोलते हैं कि हमारा दीन क्या है, हमारा यकीन क्या है, हमारा इखलाक क्या है, हमारे अमाल क्या हैं? ये 4 पॉइंट्स हमको जब भी हम अपने को एक मुसलमान बहैसियत एक मुसलमान इमेजिन करते हैं, हम सोचते हैं, तो हमको ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखना चाहिए। अपने दिलों को हर वक़्त टटोलते रहना चाहिए। तो इसका अब यहाँ पे हम नंबर 3rd पॉइंट पे देखेंगे कि नेकी करके दूसरों को, जैसे अगर हम कोई नेकी करते हैं, ठीक है? नेकी करके दूसरा जो आपको उस नेकी के हिस्सा बनाना चाह रहा है, उसको ऐसा तो नहीं फील कराते हैं कि आप जैसे उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं, अपना एहसान जताते तो नहीं हैं, क्योंकि काम अल्लाह के लिए है। अब यहाँ पे हम सब कलेक्टेड हैं, तो हम सिर्फ अल्लाह के लिए कलेक्टेड हैं। दिस इज द टाइम वी आर स्पेंडिंग ओनली फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कबूल करें। तो हमको ये देखना है कि काम हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो काम अल्लाह के लिए नहीं, उसके लिए तो हम ज़ाहिर नहीं कर देते। अगर हमें किसी ने बुलाया, तो तुमने हमको बताया था कि वो सेशन हो रहा है, तो हम आए हैं उस सेशन में, तुम्हारी वजह से हम लोग आते हैं, नो, इट्स नॉट तुम, इट इज़ मी एंड माई सेल्फ। हम आते हैं, मैं खुद आती हूँ, तो मैं खुद सीख के निकलूंगी। मैं भी अगर पढ़ती हूँ, तो मैं जो चीज़ मैं लाइन्स रीड करती हूँ, तो मुझे पहले अपने ऊपर वो सब सारी चीज़ें अप्लाई करनी है ना। तो हमें ये देखना है, तो क्या लगता है अगर हम जैसे अगर हमने कोई किसी की वजह से हमने कोई नेकी का काम कर दिया, किसी ने हमको उस जगह बुलाया और हम करके फिर हम उसके ऊपर जोर जबरदस्ती करने लगते हैं कि जैसे बेचारा बुला के भी शर्मिंदा हो जाता है, चाहे वो कोई हो, है ना? तो वो नेकी में शुमार नहीं होगी, वो सब जाया हो जाएगी, ना उसका दुनिया में कोई अजर मिलेगा ना आखिरत में। सो प्लीज हमको अपने लेन देन, इवन मॉनेटरी फंड उसमें देखें कि अगर किसी की पुकार आती है, तो अगर आप मॉनेटरी उसमें आप हेल्प कर देती हैं, तो जिसने आपको बताया कि फला जगह ज़रूरत है और आपने भेज दिया, फिर किसी टाइम पे आपने उसको कह दिया कि तुम्हारी वजह से हमने वहाँ पे भेजा था, हालाँकि हमारी इतनी इस्तिताअत नहीं थी, तो क्या हुआ? वो सारी चीज़ ज़ाया हो जाएगी ना। तो हमको अपने लेन-देन में भी बहुत ख़्याल रखना है। अपनी पॉकेट से दे रहे हों तब भी, और अगर किसी और तरीके से अगर हम वॉलंटियर भी कर रहे हों, तो हमको क्या करना है, मौका मिले तब भी, अगर हमको कहीं वॉलंटियर करने का भी मौका मिले, तो हमें ये नहीं समझना है कि हम बहुत नेक हैं इसलिए अल्लाह ताला ने हमको चुना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो चुनते हैं। वो क्यों चुनते हैं? हमारा टेस्ट करने के लिए चुनते हैं। हमारे रवैयों का चेक लिस्ट जो होती है वो हमारी बन रही होती है उस टाइम। तो हमारे रवैये क्या होते हैं नेकी करने के बाद, वो हमारे ऊपर असली रिवॉर्ड होता है। तो उसका असली रिवॉर्ड ये नहीं कि हमने दुनिया को दिखा दिया और सब बहुत खुश हो गए, वो रिवॉर्ड ज़ाया हो जाएगा ना। तो हमको असली रिवॉर्ड हमारा क्या है? आखिरत है। हमको उसके ऊपर अपने को फोकस करना है कि हम अपनी नेकियों की कैसे हिफाजत कर सकते हैं। करने के बाद आपको बिल्कुल उसको ऐसे छुपा लेना है जैसे कि आपने किया ही नहीं। अगर आपकी नियत ये है कि हम इसलिए बताएं ताकि लोग उसको फॉलो करें, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज हर चीज नियतों पे
ہوتی ہے. آپ جیسی نیت ہوگی ویسے ہی برکت ہوگی. یہ ہم سنتے بھی آئے ہیں. اگر آپ کی یہ نیت ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی اس کا اجر دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے انشاءاللہ. اب نمبر 4 پوائنٹ جو ہے، ہم اپنے اصول کو دیکھیں. جب ہم کسی دوست یا دشمن سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو کیا اس کو ہم اسی طرح اپلائی کرتے ہیں جیسے ہم اپنے لیے چاہتے ہیں؟ بات حق اور انصاف کی ہونا چاہیے. منہ دیکھی بات نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس فیصلے کے دن ان دنیاوی روزمرہ زندگی کے فیصلوں پر جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں نا دوسروں کے لیے، وہ ہمارا فیصلہ کروائیں گے. اس کو اس چیز کو ہم کو یاد رکھنا ہے کہ ہر معاملے کو ہم کیسے ڈیل کریں، کیونکہ جو ڈیلنگز ہم یہاں کر رہے ہیں نا وہی ڈیلنگز ہماری آخرت میں کام آئیں گی. نمبر 5 پوائنٹ ہے، اگر کوئی بات ہو جائے تو وہ صرف اپنے قریبی جن سے ان کو فائدہ ہے اس کی طرف سے پورا زور لگا دیتے ہیں. کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اس کی کوئی فکر نہیں، بلکہ ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ سچی بات کیا ہے اور غلط کیا ہے. حق کی بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کو دنیاوی فائدہ دکھ رہا ہوتا ہے نا. کس کی بات پر یقین کریں اور کس کی بات پہ نہیں، کون ان کا دوست ہے اور کون دشمن ہے، کون سا کام کریں جس سے خیر ملے، دونوں جہاں کی دولتیں سمیٹ سکیں، ہم کو وہ کام کرنا چاہیے. اور کون سا کام ہم نہیں کریں جس سے ہم دونوں جہاں میں رسوا نہ ہوں. ہم کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری جو بے چینیاں ہیں یا کچھ بھی ہے تو ہم کو رسوائی سے ڈرنا چاہیے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اور یہ سب جب ہوگا جب شعوری ایمان ہوگا. صبر یہ نہیں ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں، صبر یہ ہے کہ آپ حکمت کے ساتھ معاملات کو ٹیکل کریں، چاہے وہ منی ہو، چاہے وہ لینڈ کی بات ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کی بات ہے. ہم کو اپنے آپ کو حکمت کے ساتھ ہر طرف لے کے چلنا ہے انشاءاللہ نا. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم مسلمان اس قرآن کو لے کر چلتے ہیں، اگر کوئی اور کرے تو ہم اس کو پاگل قرار دیں گے. فار ایگزامپل، اگر کسی کو ڈاکٹر کا پرسکرپشن ملے، بجائے میڈیسن جیسے دوا منگوانے کے وہ اس کو گلے میں ٹانگ لے، یہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے کیا ہوگا؟ یا اس کو وہ میڈیسن کی جگہ وہ اس کو گلے میں ٹانگ لے، یا اس کی انک کو پانی میں دھو کر پی لے، تو کیا ہم اس کو پاگل نہیں کہیں گے؟ ہم سب پاگل قرار دیں گے نا کہ ارے اس کو اتنی بڑی بیماری ہو گئی ہے اور یہ پرسکرپشن گلے میں ٹانگے ہوئے ہے. سیم اسی طرح قرآن کے ساتھ ہے. پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ہی از دا گریٹسٹ آف آل دا ڈاکٹرز ان دس ورلڈ. یہ قرآن ایک شفا ہے ہماری زندگیوں کا، اور یہ ہر بیماری کا ٹریٹمنٹ ہے، بشرطے کہ اس کو ویسے ہی پڑھا جائے اور اس پر ویسے ہی عمل کیا جائے. کہ آپ ڈاکٹر سے بھی ہیلپ لیں، آپ میڈیسن بھی کھائیں، آپ ہاسپٹل بھی جائیں، سب کچھ کریں، لیکن دعائیں بھی پڑھیں. دعائیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ان کو لے کے ہم چلیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا دیں گے. ہم نے کئی کیسز ایسے سنے ہیں کہ لوگ اتنے سیریسلی بیمار ہیں اور وہ جاتے ہیں زمزم پیتے ہیں اور دعائیں پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. سورہ رحمان کی کتنی فضیلت پڑی ہے نا. تو لیکن ٹریٹمنٹ آف میڈیسن از آلسو ویری امپورٹنٹ. اب ہم اس کو ایک اور ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. سپوز کریں کہ کوئی بیمار ہے اور وہ ایک میڈیسن کی بک اٹھائے اور اس کو اس یقین کے ساتھ پڑھے کہ یہ سوچ کر کہ اس کو اس سے آرام مل جائے گا، تو یہ بھی کیا ہے؟ جو بھی سنے گا وہ کیا کہے گا؟ وہ شخص اس کو پاگل ہی کہے گا نا. تو اسی طرح انسان اس قرآن کو ٹریٹ کرتا ہے، تیزی سے ایک کے بعد ایک پیج پلٹتا ہے اور بنا سمجھے ان آیتوں سے گزر جاتا ہے، بغیر اس کوشش کے کہ پتہ کرے کہ ہماری بیماریوں کی جڑ کیا ہے. ہماری بیماریاں کیوں ہوتی ہیں؟ نفرتیں ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، جلن ہے، احسان جتانا ہے، دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے، اپنے کو سپیریئر سمجھنا ہے، ہر ٹائم میں میرا یہ میرا وہ کا دوسروں کو احساس دلانا ہے. اینڈ دیٹ از ویری رانگ، ویری ویری رانگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ کو کسی نعمت سے نوازا ہے تو ڈرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو صحیح استعمال کرنا چاہیے. بہت بہت ہماری آزمائش ہے یہ ساری چیزیں. اب نمبر 3 پوائنٹ پہ ہم آ جاتے ہیں. ہم یہاں پہ ابھی جو میں نے کہا تو اس کو ہم رک کے سوچتے ہیں. اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو اللہ سے ہم سب بہت معافی مانگیں کہ ہماری جو بھی چیزیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دی ہوئی ہیں، اور ہم ان کے اوپر غور و فکر کر کے ہم چاہے وہ مال ہو چاہے وہ اولاد ہو، سمجھ لیے اولاد بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور کچھ بھی ہو، آپ کے پاس گھر ہے، آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے، وہ سب آزمائش ہے. ہم اس کو کیسے استعمال کر رہے ہیں اس کو ہمیں دیکھنا ہے انشاءاللہ. نمبر 3 پوائنٹ ہے، سپوز کریں آپ ایک گروپ میں ہیں اور کسی ڈفرینٹ لینگویج سے، سپوز کریں فرینچ ہے یا اردو ہے،
اب ہم اس ٹائم اردو ہی سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ ہماری جتنے ہم لوگ میکسیمم یہاں پہ سسٹرز ہیں، اگر ہم وہاں پہ انگلش میڈیم سکولز میں ایجوکیشن ہماری ہوئی ہے تو اردو کو ہم لوگوں نے سیکنڈری سمجھ لیا، رائٹ. تو اردو ہماری اتنی فلوئنٹ نہیں ہے ایز فار ایز ریڈنگ از کنسرن. تو ہم یہاں پہ اردو کا ایگزامپل ہم لیتے ہیں. اگر ہم اردو کو دیکھیں تو اس میں اگر گروپس میں پوسٹ آتے ہیں تو ہم کو سم ٹائمس ہوتا ہے کہ جو لوگ نہیں پڑھ پاتے کہ اس میں کیا لکھا ہے نا، اور بہت سے لوگ اس میں اسٹیکرز ماشاء اللہ سبحان اللہ کا کرتے رہتے ہیں سینڈ، تو ہماری چاہ اور اٹھ جاتی ہے کہ ہم پتہ تو کریں کہ اس میں کیا لکھا ہے. اور دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے کوٹیشن جب ہم پڑھتے ہیں تو الحمدللہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ پوری فل فلیجڈ اردو ریڈ کرنے لگ جاتے ہیں، ہے نا. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہماری کوششوں سے ہوتا ہے نا. تو ہم کو اسی طرح سے وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دا بیسک. ہم اگر سلام سے اسٹارٹ کریں کہ سلام کا مطلب کیا ہے تو ہم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دعا ہے، تو ہم اس کے بعد اس چیز کو آگے چھوٹی چھوٹی صورتوں سے لے کے چلیں گے. تو میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ ہماری جو نمازیں ہیں نا، جو اس میں صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ ہے، سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، تو اس کو اگر ہم امپورٹنس دیں اور اس کو ہم اگر میننگ کے ساتھ پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں، تو دیکھیے گا ان نمازوں کی برکت ہی دوسری ہوگی. ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ کنفیوز ہیں، کوئی ہمارے ساتھ پرابلم ہوتی ہے یا کچھ ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو ایک پوسٹ آ جاتا ہے جس کو پڑھ کے آپ کو بہت تسلی ہوتی ہے، قرآن کی کوئی آیت آ جاتی ہے. تو ہم اگر انٹینشن اپنا اچھا رکھیں گے کہ ہماری انٹینشنز یہ ہیں کہ ہم کو ہر وقت ایک الرٹ مسلم کی طرح رہنا ہے، ایک شعوری ایمان کے ساتھ جینا ہے، تو ہمارے لیے ہر طرف سے راستے کھلتے جاتے ہیں اور ہم کو اس پہ یقین رکھنا ہے. تو قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری سکینت کے لیے اتارا ہے. یہ خوشی، کامیابی، آنر کا راز ہے. یہ ہم کو ڈر، ڈپریشن، پریشانیوں سے دور رکھتا ہے. لیکن یہ سب حاصل اسی کو ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس قول پر عمل کرتے ہیں، ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ عمل ضروری ہے. تو اب ہماری ایک بہن ہیں، ان کو میں نے کہا ہوا تھا تو وہ کچھ آیتیں کوٹ کریں گی اور ان ساری باتوں کا کانسیکوینس کیا ہوتا ہے یہ ہم ابھی ود ان فیو منٹس ان سے سنتے ہیں، پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ لے کے. ٹھیک ہے، تو حاجہ آپ آ جائیں پیاری بہن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 1، 2، 3 کا ترجمہ پیش کیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یہ جو قرآن دیا ہے یہ اس لیے نہیں دیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اس کو بوجھ سمجھیں، اس کو اپنے اوپر ایک برڈن سمجھیں یا اس کی وجہ سے ٹربلسم ہو جائیں، بلکہ یہ تو ایک نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور آخرت کا ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کا ڈر رہتا ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں قرآن کو کیا کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی قرآن کو ایک نصیحت بتا رہا ہے، گائیڈنس بتا رہا ہے. تو آپ جانتے ہیں گائیڈنس اللہ تعالیٰ جب بتا رہا ہے تو obviously یہ بک ہمارے لیے گائیڈنس ہے، ایک کی ہے. جس طرح سے ہم ایگزام دینے کے لیے ہم گائیڈ بک کھولتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کا مطلب سمجھتے ہیں، اس کو پھر اس کے اکارڈنگ اس کو فیل کرتے ہیں. ان دا سیم مینر دس قرآن از اے گائیڈ فار us فار ہول مین کائنڈ. اب ہم یہ دیکھیں یہ جو گائیڈ بک ہے تو کیا ہم نے اس گائیڈ بک کو گائیڈ بک کی طرح ٹریٹ کیا ہے یا وی آر ٹریٹنگ اٹ ان اندر وے. تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ قرآن شریف کو پڑھتے ہیں، اس پر ریسائٹ کرتے ہیں دلی سکون حاصل کرنے کے لیے، روح کی فش کرنے کے لیے، روح کی ایک طرح سے روحانیت کو بڑھانے کے لیے. اور اس کو جتنا زیادہ ہم خوشی اور خضوع کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں اس کا سکون حاصل ہوتا ہے، میری روح پاک ہوتی ہے اور ہمیں اس کا اجر ضرور ملتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کو گائیڈنس بتا رہے ہیں تو کیا ہم اس گائیڈنس کو اس طرح سے ریڈ کر کے کیا ہم گائیڈ ہو جائیں گے؟ کیا ہم کو گائیڈنس مل جائے گا؟ اور اللہ تعالیٰ بتا بھی رہے ہیں گائیڈنس ہے
تو گائیڈنس تبھی ہوگا جب ہم اس کے کمانڈمنٹ کو سمجھیں گے, اس کے میسجز کو سمجھ کے اپنے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے, تبھی ہم گائیڈ ہوں گے. اور گائیڈنس بھی اسی کو ملے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ گائیڈنس ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں. تو obvious سی بات ہے, جب ہم گائیڈنس اس سے لیں گے تبھی لیں گے جب ہم اس کو ڈرتے ہوئے, اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے اور اس کی میننگ جاننے کی کوشش کریں گے. دین وی ول فالو آن اٹس کمانڈمنٹ. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لیے اس قرآن کو گائیڈنس دیا ہے تو ہمارا جانتے ہیں کیا اس کا ہمارا رد عمل ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہلے کی قوموں پر گائیڈنس بک دی, جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ, عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ توریت اور زبور, اور بھی صحیفے ابراہیم علیہ السلام کو دیے اللہ تعالیٰ نے, تو ان کے لیے وہ گائیڈنس تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 66 میں کہ اگر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں فرماتے ہیں اگر وہ قائم رکھتے توریت کو, انجیل کو, اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اترا تھا, تو انہیں رزق ملتا اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے. ان میں کوئی گروہ تو اعتدال پر ہے اور ان میں اکثر ہی بہت برے کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس آیات میں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کی قوموں کے لیے بھی گائیڈنس بک دی, لیکن انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا, انہوں نے اس کو پس پش ڈال دیا. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ لوگ فالو کرتے تو ان پہ obvious سی بات ہے سر کے اوپر سے رحمتیں برستی, یعنی کہ فرشتے مطلب ان کے اوپر رحمت کی افطاری کر لیتے اور ان کو ہر پریشانی اور تنگی سے اور بدحالی سے دور کر دیتے, اور زمین میں ان کے لیے رحمت ہوتی اور ان کے لیے آسائش ہوتی, اللہ کی خوشنودگی ہوتی, ان کے لیے ہرے باغات ہوتے, اور ان کو ہر وہ نعمت ملتی جس کا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے وعدہ کرتا ہے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے. تو انہوں نے ایسا کیونکہ نہیں کیا, انہوں نے اس گائیڈنس کو ٹھکرا دیا, عمل نہیں کیا, تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ہی اللہ تعالیٰ اس بات کو فرماتا ہے کیونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور جو گائیڈنس دیا تھا اس نے چینجز کیے اور اس پہ عمل نہیں کیا, اس کو سمجھا نہیں. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 61 میں ارشاد فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل پر اور اہل کتاب پر ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے. وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے تھے. یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے. بہت باریک بینی ہے اس آیت میں کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے. حدود شرع کیا ہے یہ سمجھ لینا ہوگا. حدود شرع یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے شرع, جو قانون, جو لاز دے دیے اپنی کتاب میں انسان کی زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے, اس کی سوشل لائف کیسی ہونی چاہیے, اکنامیکل لائف کیسی ہونی چاہیے, پولیٹیکل لائف کیسی ہونی چاہیے, ڈومیسٹیکل مطلب ریلیشنز کیسے ہونے چاہیے. تو ان سب کے سارے اللہ تعالیٰ نے شرع, رولز, ریگولیشن سب اس کتاب میں دے دیے تھے, لیکن ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کری, ان لوگوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا, یعنی کہ اس کو قائم نہیں کیا اور اس کو پسے پش ڈال دیا. تو ان پر ذلت, پسپائی اور رسوائی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور ساتھ ساتھ اللہ کے عذاب کے وہ مستحق ہوئے, اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے. تو یہ حال تھا بنی اسرائیل کا اور یہ اہل کتاب کا, جن کو ہم آج موزس اور یہودی اور نصارہ, موزس اور جیسس کے فالوورز کہتے ہیں, کرسچنس اور جیوز. تو آج ہم یہ دیکھیں ہاؤ وی ٹریٹ قرآن. کیا ہم بھی تو ایسا نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو گائیڈنس ہم کو دیا تھا, جو بک ہم کو دی تھی, کیا ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اللہ نہ کرے اس کو فالو کر رہے ہیں کہ مطلب ہم صرف اس کے میسج کو تو جانتے نہیں کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کیا میسج دیا ہے اور ہم بس اپنی لائف مگن ہیں. اور ہمارا ایک مسٹیک ہم کرتے ہیں کہ اپنے دین کو اور اپنی دنیاوی لائف کو بالکل سیپریٹ کر دیتے ہیں, سوچ لیتے ہیں کہ ہمارا دین بس نماز اور قرآن کی تلاوت سے ہی شروع ہو کے انہیں پہ ختم ہو جاتا ہے, روزہ رکھ لیا
تو میرا دین مکمل ہو گیا اور دنیا ہم جیسی چاہیں جس طرح سے چاہیں گزار دیں. نہیں, ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ گائیڈنس بک اسی لیے دی ہے کہ ہاؤ وی شوڈ live in our life, how to we to have to behave in a society, how we have to govern this nation, govern the nation of Allah subhanahu wa ta'ala, whatever he has given to us, we have to follow his commandment only. اور جب اللہ تعالیٰ اس قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ گائیڈنس ہے تو ہمیں بلا شبہ اس کو گائیڈنس کی طرح ہی پڑھنا چاہیے اور اس میں یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ یہ گائیڈنس بک میں اللہ تعالیٰ کو جو گائیڈ بتا رہا ہے تو ہمیں گائیڈنس کیسے ملے گا. ہم ایک ایگزامپل دیں کہ کوئی کمپیوٹر کی ٹیچر ہے, کوئی کمپیوٹر سافٹ ویئر ڈیولپر ہے, اس نے سی کا پروگرامنگ کری ہے, جاوا اسکرپٹ اس نے بنائی ہوئی ہے, تو آپ کو جاوا پہ کوئی ورک کرنا ہے یا پروجیکٹ بنانا ہے, تو آپ کو جاوا جب تک پروجیکٹ بنانے کے لیے آپ کو جب تک اس کے رولس ریگولیشن جو کمانڈمنٹ ہمیں دینے ہیں جاوا پہ, جب تک آپ کو وہ پتہ نہیں ہوں گے تب تک آپ جاوا کو پتہ ہی بھی یوز نہیں کر سکتے. آپ ایک بھی اگر اسٹیپ رانگ کریں گے تو آپ کو وہ فنکشن ہوئے گا ہی نہیں, یا اگر ہوگا تو گڑبڑ, اگر ہم کمانڈمنٹ غلط لے دیں گے تو اتنا گڑبڑ سسٹم بنے گا, اتنا گڑبڑ پروگرامنگ بنے گی کہ وہ پروجیکٹ ہمارا مسٹیک بنے گا اور ہمارے مارکس ہم کو ملیں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمارے گائیڈنس کے لیے پورا قرآن شریف دیا ہے, اس میں انسان کی زندگی کو لے کر گائیڈنس رولس ریگولیشن دیے ہیں. تو اگر ہم اللہ کے کوئی کمانڈمنٹ مسٹیک کر دیں گے تو ہم کو وہ رزلٹ جو آئے گا وہ پوری طرح سے ہم فیلیور ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ جب یہ قرآن کو گائیڈنس بتاتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں فَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو کیا کوئی ہے اس سے نصیحت قبول کرنے والا. تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ اس قرآن شریف کو آسان کہہ رہے ہیں تو ہم کو اس کو آسان لے کر چلنا چاہیے اور اس کی کمانڈمنٹ کو فالو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو قرآن کی تعلیمات پر اس کو فالو کر کے اپنی زندگیوں کو سنوارنے والا بنائے. جزاک اللہ خیر. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. حاجرہ بالکل صحیح آپ نے بتایا کہ قرآن ہماری روح کے لیے غذا ہے. جیسے ہم لوگوں نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ہماری باڈی کے لیے جو کھانا پینا ہم کھاتے ہیں وہ غذا ہے, تو ہماری روح یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ہم قرآن کی باتوں کو سن کے, جو ہماری آیات ہیں ان کو پڑھ کے ہم کتنا خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ورڈز جب ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں, ہمارے دماغ میں جب وہ وائبریٹ کرتے ہیں تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے. ایون تلاوت جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے, اگر ہم وہ ہی سنتے ہیں تو ہماری کتنی ایک خوشی کا احساس ہی دوسرا ہوتا ہے. ہم مختلف قاریوں کو سنتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو کتنی خوبصورت ہے, کیا ہے وہ ہماری روح خوش ہوتی ہے نا الحمدللہ. تو یہی ہے کہ ہم کو یہ جو ہے یہ سکسیس کی ایک بک ہے. دس از دا بگیسٹ بک اینڈ الحمدللہ ایز ڈسکس بیفور اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا گریٹسٹ ڈاکٹر آف آل دا کیورز. تو کیور بھی ہے, سکسیس بھی ہے اس کتاب میں. اور جیوز کیا تھے, انہوں نے مس یوز کیا توراہ کو, انہوں نے مس یوز کیا. تو آج کل وہ چاہے جتنے بھی سپر پاور ہو جائیں, لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ذلت ہے ان کے لیے دنیا میں. کیا ہے کہ ہر کونے میں اس ٹائم وہ ذلت اٹھا رہے ہیں نا, چاہے کچھ بھی ہو. وہ جتنے بھی ان کی بزنس ڈیلنگز ہیں دے ہیو نو میچ, لیکن ذلت شعبے میں آپ دیکھیں گے ہے. تو ہم کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے کہ ہر نبی کو ایک دعا دی تھی, تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دعا دی تھی, ربنا آتنا فی الدنیا والآخرہ. تو یہ دعا جو ہے وہ دونوں کے لیے, ہم دنیا سے کنیکٹ کریں گے آخرہ کو, اپنی دنیا میں ہی رہ کے آخرت بنانی ہے انشاءاللہ ہم کو نا. تو اور دنیا میں بھی ہم کو اپنے آپ کو اوپر سے اوپر اٹھانا ہے. وی نیڈ ڈاکٹرز, وی نیڈ لائرز, وی نیڈ انجینئرز, وی نیڈ گائنیکالوجسٹ. ہماری بیٹیاں جب ڈاکٹر بنیں گی تو ہمارے جو مائیں ہیں ان کی ڈلیوری ایک لیڈی ڈاکٹر کے انڈر میں ہوگی نا. ہم چاہتے تو بہت ہیں کہ ہماری جب بیٹی جائے ہاسپٹل تو وہاں پہ جو بھی ڈاکٹر ہو وہ لیڈی ڈاکٹر ہو, کوئی میل آئے بھی نہیں. تو وہ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ جب ہم اپنے گھروں سے نکالیں گے نا تو ہم کو بھی اپنی بچیوں کو بہتر سے بہتر دنیا کی بھی تعلیم دینا ہے, اور دین سے کنیکٹ کرتے ہوئے کہ یہ اللہ نے ہم کو کہا ہے, یہ کمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کا, اس کو ان سے کنیکٹ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ایک آپ کو شو لیس بھی چاہیے تو ہم کو اللہ سے مانگنی ہے نا, دعا کرنی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو فراہم کرتے ہیں. لیکن ہمیں کیا ہے, ہم کو آنیسٹی کے ساتھ, ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ, ایک ٹروتھفلنس کے ساتھ اپنا ہر معاملہ رکھنا ہے. یہ نہیں کہ دل میں کچھ, زبان میں کچھ, دماغ میں کچھ. نو, ایوری تھنگ ہیز ٹو میچ فرام ہیڈ ٹو ٹو. ہمارے قدم بھی میچ کرنا ہے. ہم جاتے تو کہیں اور ہیں, اور لیکن اس کے بعد ہم آ کے کچھ اور بیان کر دیتے ہیں
کہ نہیں ہم تو فلانی اچھی جگہ گئے تھے، درس میں گئے تھے، یہ وہ، لیکن نہیں، ہمارے قدموں کو بھی میچ ہماری زبانوں سے کرنا ہے. تو ہم کو یہی دیکھنا ہے کہ ہمارے ایکٹس کیا ہیں، ہماری جو زندگیوں کے جو بھی ورڈز ہیں وہ کیا ہیں. ہم نے بھی دیکھا the only way to save ourselves from Allah's anger is to turn back from his grave sin and start trying to render his book its due. یہ ہماری ڈیو ہے، یہ ہماری ڈیوز ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے بینک کے ڈیوز ہوتے ہیں، ہم ان کو فلفل کرتے ہیں. اگر کبھی آپ نے پیسے زیادہ نکال لیے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کو واپس رکھنا ہوتا ہے، نہیں تو انٹرسٹ چارج ہوتا جاتا ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم کو پتہ ہے کہ ہم کہاں کہاں غلط ہیں، ان کو ہمیں امپروو کرنا ہے اور صحیح راہ پہ اپنے آپ کو انشاءاللہ لے کے آنا ہے. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں کہ وہ انسان جس کو پتہ ہی نہیں کہ انسانیت کیا ہے، وہ ایک جانور سے کیسے فرق ہو سکتا ہے؟ وہ سیم لاشعوری زندگی گزارے گا بحیثیت ایک انسان کے. وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، کیا اس کا مقصد ہونا چاہیے، آخرت کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے نا. تو ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم زندگی یہاں پہ کیوں گزار رہے ہیں، کیا ہمارا مین مقصد ہے. وی آل ہیو ٹو ڈائی ون ڈے. کوئی بھی نہیں کلیم کر سکتا کہ آئی ایم نیور گوئنگ ٹو ڈائی. سب کو جانا ہے دنیا سے، کوئی جلدی کوئی دیر. اللہ تعالیٰ جو بھی عمر دے نیکی والی عمر دے، تاکہ ہم اتنی زیادہ عبادت کر کے، اور عبادت کیا ہے، عمل ہے. صرف نمازیں پڑھنا اور روزے رکھنا یہ عبادت نہیں ہے. اپارٹ فرام دیٹ ڈیلنگز ود دا ورلڈ از آلسو عبادت. ایک ڈسپلن والا انسان سب سے پہلے اپنا ٹائم مینیج کرتا ہے، پھر جو اہم کام ہیں ان کو کرتا ہے، اور غیر ضروری کاموں کو اس لسٹ سے نکال دیتا ہے. اور اصلی کامیابی یقین رکھیں وقت ہے. جو ہمارا ٹائم ہے نا، اگر ہم نے اس کو ڈیل کرنا سیکھ لیا تو آپ سمجھیے آپ نے دنیا کا ہر چیز میں آپ فتح پا لیں گے انشاءاللہ. مجھے جیسے کہ لائیو ایگزامپلس، کوئی اپنے لائیو ایگزامپل دے گا کہ ہاؤ ڈو دے مینیج دیئر ٹائم اور سم تھنگ؟ کوئی بھی آئے. غزالہ آپ ہیں، کافی لوگ ہیں یہاں پہ. تو کیسے موٹیویشن ہوتا ہے نا اس سے کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو ٹائم مینیج کیا یا کچھ بھی ہے. لائیو ایگزامپلس آر آلویز بیسٹ کہ آپ نے بچپن سے کیسے ٹائم مینجمنٹ سیکھا اور آپ اس ٹائم کیسے آپ اس کو اپنے بچوں کے ساتھ یوز کر رہے ہیں. کوئی آنا چاہے گا، بولنا چاہے گا؟ غزالہ آئی ایم ناٹ اوکے، not able to unmute. Okay, let me check if I can do that for you. غزالہ, did you sign out? Because I can't see your name here. Yeah, you joined. اچھا میں کیری آن کرتی ہوں غزالہ. Let me see if you can unmute after a while. چلے اچھا میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں نا، کہ میں اپنی نانا میاں کا ہی ایگزامپل دیتی ہوں، بیکاز میری پرورش میرے نانا ہی اور نانی اور امی نے کی تھی، اور باقی سارے جتنے بھی تھے تو کیونکہ ہر وقت انہی کا ساتھ رہا. یس غزالہ آئی تھنک سو، بیکاز فرام ہیئر آئی کین ڈو دیٹ اینی تھنگ. دیکھ رہی ہوں. تو میرے نانا میاں کا نام تاج الدین تھا. تو ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹرپل ٹی ویٹس فار نن. جیسے کہ ہماری جس سے اپبرنگنگ کے ٹائم ہمیشہ وہ 3 ٹی کا نام لیتے تھے. تاج، پہلے کہتے تھے ٹائم، ٹرین اور تاج. ویٹس فار نن کہ جیسے کہ نا ٹرین کبھی نہیں رکتی، اسٹیشن پہ آتی ہے چلی جاتی. ٹائم کیا ہے، کبھی نہیں رکتا، گھڑی چلتی چلی جا رہی ہے، آپ کہیں نہیں سکتے. ہم لوگوں نے جس ٹائم 10 o'clock سیشن اسٹارٹ کیا تھا یہاں کے، تو اب 10:38 ہو رہا ہے، تو وہ ہم ٹائم نہیں لا سکتے ہیں نا، اٹ از گون. اور تاج الدین خان یعنی کہ وہ ان کا نام خود جو تھا، تو وہ ہمیشہ اپنے لائف کو بہت ڈسپلن وے میں گزارا انہوں نے الحمدللہ. تو ایک جیسے کہ وہ ہر وقت آخرت کی فکر میں ایک جیسے دوڑ میں لگے رہتے تھے کہ میرا ٹائم ویسٹ نہ ہو. تو ایک میٹافر میں یہ کہوں گی کہ ایک وقت مجھے ایسا لگنے لگا کہ ٹائم ان کے پیچھے پیچھے چلتا تھا. الارم کلاک ان کے دماغ میں جیسے نا مائنڈ میں لگی ہوئی تھی. اگر میں کہتی نانا میں 4 بجے اٹھا دیے گا، 2 بجے اٹھا دیے گا، 3 بجے ایگزامس ہیں یا کچھ اٹھا دیے گا، رائٹ اوے اسی ٹائم نانا میاں اٹھا دیتے تھے. تو میں فوراً جیسے اٹھ کے ریڈی ہو جاتی، تیاری اپنی ایگزامس کی کچھ کرنے لگتی تھی. اسکول میں اگر جیسے کبھی ایگزامس ارلی فنش ہو رہا ہے، نانا میاں سے میں نے کہا کہ نانا میاں آپ آ جائیے گا، تو ہی واز آلویز دیئر بفور ٹائم. الحمدللہ آئی نو سب کے پیرنٹس کا یہی ہوگا. میں کیونکہ اس ٹائم بول رہی ہوں تو میں ان کو کہہ رہی ہوں. مسجد میں جیسے 5 ٹائمز نماز کے لیے جاتے تھے سیزن کے حساب سے. جو سیزن تھا ہی واز 83 when he passed away، اور جس دن تک نماز وہ مسجد میں گئے ہیں ٹھنڈ تھی، تو اسی حساب سے ڈریس اپ کر کے ہیڈ ٹو ٹو اپنے آپ کو ماشاءاللہ سے چلتے پھرتے گئے ہیں اس دنیا سے. تو اپنے آپ کو انہوں نے اتنی لائف اپنی مینیج کی ہے کہ ایٹ دی ایج آف 83 I was just telling my kids کہ اس دن بھی وہ صبح اتنی ٹھنڈ میں 3rd of January وہ صبح کمپنی گارڈن تک واک کر کے آئے.
तो उन्होंने अपने आप को इतना मैनेज किया हुआ था ना। हम तो आज अपने आप को, अपनी सेहतों को देख लें कि हमारी क्या सेहतें हो रही हैं, क्या हमारी हैं कि हम इतनी दूर पैदल चल सकें। हम कार में भी अगर हमको जाने को हो तो उसमें भी तैयारी अपने आप को रेडी करने में कितना हम टाइम लगा देते हैं, और उसको ना ही जाएं तो बेहतर समझते हैं। तो ये है कि जब वो मस्जिद जाते थे ना तो मुझे एक टारगेट दे के जाते थे। तो उस टाइम बस अम्मी के साथ, नानी अम्मी के साथ नमाज मैंने पढ़ी, और एक क्वेश्चन जैसे मैथ्स का या वो हमें सेंटेंसेस मेकिंग का दे के जाते थे। तो विद इन दैट टाइम उनका ये था कि मुझे मैनेजमेंट उन्होंने इस तरह से सिखाया टाइम का कि यू हैव टू कंप्लीट दीज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और जैसे ही वो डोर पे होते थे मेरा लास्ट क्वेश्चन होता था। तो फिर हम लोगों ने वो सारी चीजें, आपको याद होगा स्कूल में मेंटल मैथ्स की क्लासेस में सीखी ना, सब ने सीखी होंगी जितनी भी सिस्टर्स यहाँ पे हैं। तो मैं ये कहूंगी कि हमारे कुरान में तो ये सदियों पहले बता दिया गया था टाइम मैनेजमेंट। सूरह असर में हम लोगों ने पढ़ा ना, तो हमको यही देखना है कि हम अब क्या कर रहे हैं। हम मैनेज कर रहे हैं टाइम, अगर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, वंस अगेन आई विल से इट्स गुड। तो ये है थोड़ा सा एक, जैसे कि लाइव अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स का हम रखते हैं बात, तो एक खुशी सी होती है कि उन्होंने हमको ये सिखाया और हम उसको आगे इंशाल्लाह लेके चलेंगे और चल रहे हैं। तो अब हमें ये देखना है कि हमें अब करना क्या है, कि क्योंकि नो इस्लाम विदाउट सबमिटिंग टू कुरान, कुरान को सबमिट करे बगैर हमें कुछ भी नहीं हासिल होना है। तो हमें क्या करना है, अब नंबर 1 पॉइंट इज अपने दिलों की आज़ादियों को बेड़ियों में जकड़ना है, नर्व्स पर कंट्रोल करना है, अल्लाह के विल को फॉलो करना है, उसी के हिसाब से जिंदगी गुजारनी है। नंबर 1 पॉइंट ये है कि हमको अपने आप को बहुत जकड़ लेना है कि हमको इस तरह से अपनी लाइफ गुजारनी है। ये नहीं कि गफलत में इस टाइम उठ गए, इस टाइम सो गए, इस टाइम जाग लिए, इस टाइम चल दिए, इस टाइम खा लिया। नो, यू हैव टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। और फिर आप देखिए, इवन आप खाने का भी ख्याल रखेगी ना, तो आपकी सेहतें सही रहेंगी, और सेहतों का सही रहना बहुत इंपॉर्टेंट है हमें दीन का काम करने के लिए। नंबर 2 इज अपने आप को अल्लाह के आगे सरेंडर कर देना है, अल्लाह की हर रजा में राजी रहना है ना। नंबर 3 इज अपने हाथों में कुछ भी नहीं लेना है, जिसने मैं की चादर ओढ़ी वो खसारे में हुआ। हर चीज को मैंने ये किया, मैंने वो किया, नहीं, अल्लाह ने कराया, अल्लाह के इज़्न से हुआ हर काम। हर चीज को अल्लाह ताला से कनेक्ट करना है। और जो लोग आपकी टीम मैनेजमेंट में आपकी हेल्प कर रहे हैं उनको भी आपको अप्रिशिएट करना है, उनके ऊपर एहसान नहीं जताना है। हमने अब जैसे शुरू में डिस्कस किया कि अगर हम कोई भी जगह किसी की हेल्प करते हैं, फौरन हम कभी ना कभी उसको हम तंज कर देते हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग, वी आर नॉट सपोज टू डू दैट। फिर नंबर 4 इज लाइफ के हर काम में अल्लाह से मदद मांगनी है, इस्तिखारा की दुआ पढ़नी है, कुरान और सुन्नत को पढ़ते हुए ये फैसला करना है कि क्या कदम उठाना है और क्या नहीं। बिना झिझक वो हर राह रास्त को एक्सेप्ट करना है, और जो उसके खिलाफ है उसको रिजेक्ट करना है ना। जो सीधा रास्ते वाली हमें जो भी पॉइंट्स मिलते हैं, जो भी हमको रास्ते मिलते हैं, कोई भी हमको मिलता है, चाहे वो ऑनलाइन मिल रहा है या जैसे भी मिल रहा है, कुरान की क्लासेस मिल रहे हैं, या हमें कहीं किसी की हेल्प की ज़रूरत है, हम वहाँ पे भी जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कुरान। अगर कहीं हमको किसी की खिदमत का मौका मिल रहा है, वॉलंटियर वर्क मिल रहा है, तो हमको अल्लाह से कनेक्ट करना है, उसको फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेना है, क्योंकि अल्लाह की पुकार आती है, ये भी समझ लिए। वॉलंटियर वर्क इज़ ऑल्सो अल्लाह की तरफ से ही आती है, उसको हमें निगलेक्ट नहीं करना है कि जब टाइम होगा तो करेंगे, अरे अभी नहीं, आज उनको कर लेने तो कल मैं किसी और टाइम चली जाऊंगी। नहीं, जिस टाइम आपको मिले आपको ये सोचना है कि ये फरिश्ते हमारे दिल में किसी के थ्रू कनेक्शन करवाया है, और हमें राइट अवे पिक करना है उस चीज को। नंबर 5 इज हमको उन बातों को छोड़ देना है जो हमारे बाप दादा ने ला इल्मी में की हैं, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था ना। उन्होंने अगर कोई भी ऐसी बात की है तो हमको उनके लिए भी दुआ कर रही हैं कि अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत करें, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि लोगों को इतना ज़्यादा डिटेल नहीं पता थी, उनको इतना नहीं था, लेकिन आज तो फिंगर टिप्स में हर चीज़ आ गई ना हमारे लिए, तो हमको उस हिसाब से अपनी लाइफ गुजारनी है। जैसे कि हम कलमे को 6 to 7 वर्ड्स में पढ़ लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि सिर्फ दुनिया और आखिरत का एक कानून है, और वो है अल्लाह का कानून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही हमारे मालिक हैं, आका हैं, मुदब्बिर हैं, और हमको सिर्फ उन्हीं की इताअत करनी है, और इस यकीन के साथ ज़िंदगी गुजारनी है कि हर बात कुरान में सच है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सच को वाज़े कर गए हैं, है ना। हमें स्लेव्स बनकर ज़िंदगी गुजारनी है। वी आर ऑल स्लेव्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और गुलाम के पास कोई चॉइस नहीं होती है, वो सिर्फ अपने मालिक का हुक्म बजाता है। जो उस मालिक ने कह दिया, इवन हम अगर किसी को घर पे रखते हैं काम के लिए, तो हम वही चाहते हैं कि वो काम जो हम पैसे दे रहे हैं वो उसी के हिसाब, मेरे हिसाब से काम करे,
کونا کونا صاف کرے، یہ کام کرے، وہ کام کرے. اگر 19-20 ہو جاتی ہے تو ہم کیسے اس کے ساتھ بہیو کرتے ہیں، تو ہمارے خود جانتے ہیں نا. ہم خود اپنے آپ کو، ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم کو خود اپنا محاسبہ کرنا ہے جب بھی ہم کوئی بھی سیشن اٹینڈ کرتے ہیں. تو قرآن آ گیا ہے، حدیثیں آ گئی ہیں، بات ختم، فل سٹاپ. ہم یہ بالکل بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ اوپینین ہے، میری یہ رائے ہے، ہم اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے، خاندانی روایات تو یہ ہیں اور ارمان تو میرے یہ ہیں، ہم کو شادی اس حساب سے کرنی ہے کیونکہ میرے ارمان ہی نہیں ختم ہوتے ہیں. تو ارمان جو ہیں پھر بڑے بھاری پڑ جائیں گے وہ ہمیں آخرت والے دن. تو اسکالرز تو یہ کہتے ہیں، فلاں بزرگ نے تو یہ بتایا ہے. نو، وی ہیو ٹو پٹ اے فل سٹاپ. جو بھی اسکالرز یا بزرگ ہیں وہ سب انسان ہیں، ہے نا، وہ سب انسان ہیں اور نبی نہیں ہیں. غلطیاں ہو سکتی ہیں، مس انٹرپریٹیشنز ہو سکتے ہیں، یعنی غلط تشریح بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا کلام کبھی غلط نہیں ہو سکتا. میری پیاری بہنوں، اگر آپ قرآن لائن ٹو لائن، ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں گی نا تو آپ خود دیکھیں گی کہ کیا کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے. اور حدیثیں جب پڑھیں گی تو اس کے ساتھ تو انسان رو دیتا ہے کہ یا اللہ، ہم تو بہت ہی غفلت میں پڑے تھے، آپ نے تو ہر چیز کا سلوشن ہم کو اس میں دے دیا ہے. اب ہم کو اس کو کیسے ثابت کرنا ہے؟ ہم اس کو تبھی ثابت صحیح کر سکتے ہیں جب ہم خود پڑھیں گے اور ہم خود چلتا پھرتا قرآن اپنے عملوں سے بنیں گے. ہم کو بحث مباحثوں میں نہیں پڑھنا ہے. اگر کوئی بحث آپ سے کرتا ہے تو آپ ان کو بس کہہ دیے قرآن از دیر، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو اینی بحث وتھ یو. ہمیں کوئی بھی ان کے ساتھ بحث کرنی ہی نہیں. سب کے گھر میں قرآن ہے، سب کے گھر میں قرآن ہے. آپ اپنی باتوں کو آگے نہ رکھیں. لوگ سوچتے ہیں نا کہ ان کی بات ہے، یہ اپنے طرف سے بتا رہی ہیں اس کی ایکسپلینیشن. ایون اف یو نو، آپ اگر دیکھیں کہ سامنے والا، کیونکہ دیٹ از رانگ. ہم اس کو جب تک وہ خود نہیں پڑھے گا، آپ کسی کو بھی سمجھا ہی نہیں سکتی ہیں، چاہے وہ آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو. جب آپ کی اولاد بھی خود جا کے اس کو ریڈ کریں گی، آن لائن دیکھیں گی، تو یقین کریں 66 آپ جا کے خود وہ عمل پھر وہ لے کر آئیں گی نا آگے وہ کریں گی کیا ہے، تو آپ ماشاء اللہ سے آپ ہے نا الحمدللہ جتنا بھی سجدہ کریں کم ہے. تو ہمیشہ جس کو بھی آپ بتائیں ان کو آپ قرآن کی آیتیں کوٹ کر کے اور ان سے کہیں کہ آپ جا کے وہاں پہ خود دیکھیے، ریسرچ کریے. سو ایکسیپٹ واٹ از ان conformity with them and reject what runs counter to them, irrespective of the people who may be behind them. It is a contradiction in terms to call yourself Muslims on one hand and on the other follow your own opinions or the customs of the society or some person's words or action or as against the Quran and the Sunnah. تو جیسے کہ کوئی بلائنڈ کلیم نہیں کر سکتا کہ اس کے آنکھیں ہیں، یا کوئی بھی ڈیف انسان جس کو سنائی نہیں دیتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ میرے کان ہیں، کان کا پردہ میرا صحیح ورک کر رہا ہے، کیونکہ اس کی چیزیں صحیح ورک کر ہی نہیں رہی ہیں. اسی طرح جو قرآن و سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں مسلمان ہوں، کیونکہ ایک مسلمان ود ان باؤنڈریز رہتا ہے. سو مائی ڈیئر سسٹرز، یہ سیشن ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 پر کمپلیٹ کرتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا تھا، انہوں نے اس کو دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کر لیا، خود بھی بھٹکے اور دوسروں کو بھی بھٹکا دیا. تو یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ جوز کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. وہ خود بھی بھٹکے تھے اور ان کے روائز کیا کرتے تھے؟ ان کے روائز یہی کرتے تھے کہ جو چیزیں ان کو تورات میں فائدے کی ملتی تھیں وہ اس کو لے لیتے تھے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ جو ان کو قرآن میں اپنے فائدے کی بات لگتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے وہ پوچھا کرتے تھے. تو ہم کو قرآن کو چھوٹی چھوٹی قیمتوں پہ نہیں بیچنا ہے، ان کی آیتوں کو نہیں سیل کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو پک اینڈ چوز نہیں کرنا ہے. یہاں پہ بہت 44 نمبر آیا، آپ سورہ مائدہ کی جا کے اس کا ڈیٹیل خود پڑھیے گا. تفہیم القرآن سے اگر آپ پڑھیں گی تو انشاءاللہ آپ کو بہت بہترین ڈسکرپشن انشاءاللہ اس میں ملے گا. چلے اب یہاں پہ اب کافی بہنیں ہیں، میں اس لیے آج یہ سیشن میں نے جلدی وائنڈ اپ کیا ہے کہ ہم تھوڑا سا ڈسکشن کریں کہ ہم نے قرآن کو کس اس سے لیا ہے. اگر آپ لوگ نے لیا ہے تو پلیز آپ لوگ اپنا لائیو ایگزامپلس ضرور یہاں پہ رکھیں تاکہ ہم کو یو نو موٹیویشن ہوتا ہے. وی آل گیٹ موٹیویٹیڈ تھرو دیز تھنگس. آ جائیں، کوئی بھی آ جائیں پلیز. اس طرح سے تو پھر یہ یو نو ایک وہ ہوتا ہے کہ آئے بیٹھے سنا چلے گئے. تو ہم کو سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہے. یہاں پہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، یہ یاد رکھیے ہم اچھی چیز تو بتائیں گے، لیکن اگر کوئی بات اس کی ڈسکس کر رہا ہے، ہم نے شروع میں یہ چیز رکھی ہے کہ ہم اس کو لے کے ادھر ادھر نہیں کریں گے. ہم جو بھی بات اگر اچھی کسی کو پیغام پہنچا سکتے ہیں تو ہم اسی کو پیغام پہنچائیں گے. اگر کوئی بہن اپنی بات رکھ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے صحیح نہیں ہے، تو اسی وقت آپ اس کو دماغ سے نکال دیجئے اور اب اس کو اچھا مشورہ دیجئے، کیونکہ مشورہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے نا. تو کوئی آئے، رومانہ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ افزا،
خدیجہ ہیں, بشرا ہیں, کافی لوگ ہیں ماشاءاللہ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی ورحمۃ بس اللہ زیادہ وبرکاتہ. کچھ نہیں, اس میں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہاں قرآن بے شک ابھی جیسے جیسے پہلے اتنا نہیں تھا کہ ہم لوگ چیزیں بہت اچھے سے فالو کرتے تھے, بٹ ہاں دھیرے دھیرے کہتے ہیں نا کہ آپ میں بھی شاید ہم لوگ میچور ہو رہے ہیں, سیریس ہو رہے ہیں اپنی لائف میں, تو اب تھوڑا چیزیں زیادہ ہم لوگ سیریسلی لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر کوئی بات سنتے ہیں تو اسے سیریسلی لینا اب زیادہ شروع کیا ہے, تو شاید اس لیے اب زیادہ ہم لوگ دین کی طرف اور بڑھ رہے ہیں. تو قرآن کے ساتھ ساتھ جیسے چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہوتی ہیں یا سیشنز ہوتے ہیں یا دورہ قرآن ہے, تو ان کی وجہ سے بھی ہم لوگوں کا جو ہے بہت بڑھ رہا ہے دین کی طرف, اور قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھنا بھی ہم لوگوں نے شروع کیا ہے اب. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے ہم لوگ کی لائف میں کافی بہتر سدھار آ سکتا ہے ہم سب کی. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر مانا. بہت اچھی بات ہے کہ میچورٹی کے ساتھ انسان جو ہے نا کافی چیزیں سیکھتا ہے اور کرتا ہے. یہی ہمارا شعور ہے نا, ہمارا قرآن یہی سکھاتا ہے کہ جس ٹائم آپ کو لگے کہ ہاں آپ نے اب آپ کو ہدایت جو ہے, گائیڈنس جو ہے پراپر مل گئی ہے, آپ اس کو لے کے فوراً خود بھی پڑھیں اور لوگوں کو بھی بتائیں. اپنی فیملی, دیکھیے ہماری جنریشنز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میں یہی کہوں گی کہ یہ نسلیں جو ہیں نا, اب جو آگے اتنے فتنے آ رہے ہیں ابھی دنیا میں, اگر آپ اسٹیپ آؤٹ کریں اور دیکھیں فتنوں کا حال, تو آپ یقین نہیں کر سکتی ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. تو اگر ہم ان کو نہیں سکھائیں گے تو آگے تو پھر بیچارے یہ معصوم رہ جائیں گے, ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا. تو قرآن سے جب کنیکٹ کریں گے تو سب کچھ بہت ایزی ہو جاتی ہے نا, کیونکہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہ رہے ہیں. جی بالکل بے شک. جزاک اللہ خیر مانا. جی بس یہی امید ہے کہ آگے بھی اس وقت کی جو جنریشن ہے, کیونکہ جس طرح سے کبھی کبھی دیکھتے ہیں فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, لوگوں کے اسٹیٹس ہے, تو کبھی کبھی بہت عجیب سا بھی لگتا ہے کہ آج کی جنریشن کہاں جا رہی ہے. جس طرح سے آج کل بے پردگی ہوتی ہے اور لوگ اپنے ویڈیوز ڈالتے ہیں یا فوٹوز ڈالتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ شاید پتہ نہیں کہیں ہم ہی لوگ کے اندر کوئی کمی ہے, جو شاید آج کل کے لوگ اس طرح سے بے پردگی کر رہے ہیں, یا کوئی خیال نہیں رہ گیا ہے اپنے گھر والوں کا. اور سبھی لوگ وہ اسٹیٹس دیکھتے ہیں, سبھی لوگ فیس بک پہ دیکھتے ہیں اپنے فوٹو نارملی شیئر کرنا. تو یہ ساری چیزیں نا ہمیں میرے خیال سے دھیان رکھنی چاہیے. اس لیے ہمیں قرآن کو قریب جانا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اصل زندگی میں ہمیں کرنا کیا ہے, کیا چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, کیا چیز جو بالکل ضروری نہیں ہے اور اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جی بہت اچھا یہ پوائنٹ ہے کہ ہم آج اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہیں. ایک مسلمان امہ, چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو, اگر ایک ود ان لمٹس ہر چیز میں, دیکھیے ایک باؤنڈری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیٹ کر دی ہے. اگر آپ اپنا اس طرح سے بات رکھ رہے ہیں, اگر کچھ آپ کر رہے ہیں, ایون آپ کی فوٹوز کے اوپر بھی بہت لمیٹیشنس ہیں, اس کی باؤنڈریز اگر آپ نے کراس کر دی تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا آپ کا قرآن پڑھنے کا, اور آپ کو عمل تو آپ کا کہیں بھی نہیں رہا. لیکن اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہماری قوم آگے بڑھے, ہماری کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہماری مسلمان امہ بھی یہ سب کام کر رہی ہے, دنیا کو ہمیں یہ بھی بتانا ہے. کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں جب بھی آپ دیکھیں کسی موویز میں دکھایا جائے گا یا کہیں بھی دکھایا جائے گا تو کتنا جیسے کہ مسلمان کو کیسے دکھایا جاتا ہے, ان کی کیا امیج دکھائی جاتی ہے. نہیں, ہماری جو مسلمان امہ ہے وہ آگے بہت زیادہ بڑھنے کی کوشش بھی کر رہی ہے اور کرے گی انشاءاللہ. تو یہ ایک دوسرے کو موٹیویشنل چیزیں ہوتی ہیں, تو ہم ان کو بتانا بھی ضروری ہے. اور یہ جو آج کل میں دیکھ رہی ہوں بہت زیادہ یہ ٹک ٹاک کی جو چیزیں آ گئی ہیں, اس پہ اپنے مسلمان کی خواتین جو ہیں وہ اس طرح کی ویڈیوز بنا رہی ہیں اور وہ پوسٹ کر رہی ہیں. دیٹ از ویری رانگ. ایون میں یہ کہوں گی کہ آپ کو اگر اسلامک لیکچر بھی اگر آپ کو دینا ہے تو آپ جو ہیں اپنے آپ کو آگے اس طرح سے پروموٹ نہ کریں, پردے کے اندر ہی آپ کو لے کے آنا ہے اس چیز کو نا. آپ کو ویڈیوز اپنے فیس کے نہیں ڈالنے ہیں. فیس کے ویڈیوز جب آپ کے ایکشنز میں آ جاتے ہیں, دیٹ از رانگ. تزین بینگ اے ٹیچر, آپ کچھ بتائیں گی, کچھ کہیں گی؟ آپ وہاں پہ نکل رہی ہیں, ٹیچ کر رہی ہیں بچوں کو, نیکسٹ جنریشن کے حساب سے ہمیں کیا جیسے کہ پروس اینڈ کونس ہیں, کس طرف ہمیں بچوں کو لے کے جانا ہے. اسکول کی ایجوکیشن از آلسو ویری امپورٹنٹ, وی ہیو ٹو ٹیک دیٹ آلسو, کیونکہ جیسے بتایا کہ اس کو ہمیں لے کے چلنا ہے اور پروموٹ کرنا ہے. بی بی عائشہ جو تھیں وہ کتنے مرد حضرات کو پڑھاتی تھیں اور وہ شی واز اے گریٹ ٹیچر. لیکن کیا ہے, ایک باؤنڈری ہے نا, ہر چیز کا ایک حدود ہے, ایک عورت کے لیے بھی اور ایک مرد کے لیے بھی. اس کو بس فالو کرتے ہوئے اگر آپ کر رہی ہیں تو نو پرابلم. Well, I think due to some reason there is some problem in unmuting. So we will wind up today's session with dua.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, let not our hearts deviate after you have guided us and grant us from your mercy. Indeed, you are the bestower. Ameen. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear sisters.